ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری شرط وجوب زکوٰۃ، وہ یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس نصاب ہے نا، وہ حوائج اصلیہ سے زائد۔ حوائج اصلیہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہے نا، ان سے زائد۔ بنیادی ضروریات زندگی مثلاً کپڑا، لباس، یہ ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ لباس کسی کے پاس لاکھوں کی مالیت کا ہو سکتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں آج کل یہاں پر ہمارے ملک میں جو ایک ایک سوٹ 35 لاکھ 40 لاکھ کا خریدتے ہیں، اور اس طرح کے سوٹ وہ سال میں 30-35 بنواتے ہیں، سلواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروریات میں شامل ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس سے پہلے زمانے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ گھوڑا کسی کے پاس ہو، اونٹنی کسی کے پاس ہو، ضروریات میں شامل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کل سواری ہے، گاڑی ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، اگرچہ اس کی مالیت کروڑوں کی ہے، اس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، لیکن چونکہ ضروریات میں شامل ہے اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس سے پہلے زمانے میں لکھے فقہاء نے غلام ہو، آج کل تو غلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا گھر کا فرنیچر ہے، لاکھوں کی مالیت ہو سکتی ہے اس کی، لیکن ضروریات میں شامل ہے، اس پر نہیں۔ برتن ہے گھر میں، اس پر نہیں۔ بستر وغیرہ نہیں۔ اس طرح جو ہے نا جو گھر کا راشن ہے وہ بھی لاکھوں کی مالیت نہیں ہو سکتا، اس پر نہیں، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 1 سال کے لیے راشن آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ گندم ہے، لاکھوں روپے کی خرید لی، گھر بڑا گھر ہے 1 سال کے لیے۔ چینی، آٹا، دال، چاول وغیرہ ذالک ضروریات میں شامل ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی ضروریات زندگی ہے۔ جس میں جو گندم خریدی 1 سال کے لیے، سال میں 10 من نہیں رکھتی، 1-2 من بچ جاتی، تو اس پر بھی جو سال سے زائد ہے اس پر ہوگا، جو زائد ہو جی ہاں۔ اور اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے، وہ میں بات کر رہا تھا، کوئی بعض مسئلہ ذہن عرض کر رہا تھا، ذہن سے نکل گیا، ضروریات زندگی کی بات چل رہی تھی، نہیں یہ تو بات ہو گئی، ایک اور مسئلہ وہ کہنے لگا تھا میں، وہ ذہن سے نہ اڑ گیا، ٹھیک ہے، تو میں سو کے کہنے لگا تھا، وہ مسئلہ کیا تھا جی، ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا۔ یہ ہے کہ اس طرح علاج معالجہ جو ہے وہ بھی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ علاج معالجہ، کسی کے پاس مثلا 6 لاکھ روپے پڑا ہوا، لیکن ڈاکٹر نے اس کا دل کا آپریشن لکھا ہوا، آپ نے کروانا ہے، اس پر اتنے ہی خرچہ آتا ہے 6 لاکھ، تو اب یہ ضروریات میں شامل ہے، علاج معالجہ یہ بنیادی ضروریات میں شامل ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انصاف کارڈ نہیں، وہ آپ نے وہ تو گورنمنٹ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے، پیسے تو نہیں دیا، آپ نے جمع تو نہیں کروایا نا، یعنی جمع تو نہیں کروایا، وہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ایک سہولت ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے، لیکن نقد آپ نہیں لے سکتے، کیا اس پر نہیں، اس پر بھی واجب ہے۔ تو یہ چوتھی شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو نصاب آپ کے پاس ہے، جو مال آپ کے پاس ہے، اس کو قرض نے گھیرا ہوا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، لیکن 10 لاکھ آپ پر قرض ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں، بیلنس برابر ہوگا۔ البتہ 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، 7 لاکھ آپ پر قرض ہے، تو باقی 3 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ یہ 5ویں شرط وجوب زکوٰۃ کی یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ فقہاء اس کو کہتے ہیں نامی کا مطلب ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، تو جو نقد
رقم ہوتی ہے نا اس کو مال نامی کہا جاتا ہے. اس کو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے وہ مال نامی ہی ہے. کسی کے پاس پچھلی سال 1 لاکھ روپے تھا, وہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی, اب سال پھر پورا ہو گیا, وہی 1 لاکھ اس کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے, تو اب بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرے. اب الگ سے زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلی سال میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی اب ادا کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں, پچھلی سال کی زکوٰۃ تھی, اس سال کی زکوٰۃ جو ہے واجب ہوگی. بچے میں کچھ کہنا اچھا. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس پچھلی سال 1 لاکھ روپے تھے, اس نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر, اب اس سال اس کے پاس 5 لاکھ, تب پورے 5 لاکھ کی ادا کرے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے 1 لاکھ کی ادا کی تھی اس لیے اب 4 لاکھ کی ادا کروں. ایسا نہیں, پورے 5 لاکھ کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی. تو یہ 5 شرائط جو ہے نا وہ وجوب زکوٰۃ کی. تو انہیں گوئے کہ